آپ نے دیکھا, کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ آج ٹیلی میڈیسن کا ایجاد ہے. ٹیلی میڈیسن جو دنیا میں ہے, ہم یہاں کہیں دور سے کوئی ڈاکٹر بیٹھ کر میرے یہاں پر آنے والے مریض کو دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے, اس کو دوا پرسکرائب کر سکتی ہے اور اس کی بیماری کو اس ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر جو مریضہ تھیں یہاں پر, اس کو قطر میں ایک ڈاکٹر, قطر سے آن لائن اس ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں. یہاں پر جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پر اس کی تمام جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہ لائیو وہاں پر اس کا بی پی نظر آ رہا ہے, اس کے تمام وائٹلز نظر آ رہے ہیں. پھر جب وہ ڈاکٹر جہاں سے وہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں, جب وہ اس کو دوا پرسکرائب کریں گے اپنی کمپیوٹر پر, تو اس کی رسید ہمارے پاس یہاں نکل رہی ہے. وہ پرنٹر پہ وہ رسید اس ڈسپینسری میں نکل. امیجن کریں, جس امیجن کہ ابھی آپ نے ریئل ٹائم دیکھا, یہ ہم نے بنایا نہیں ہے. قطر سے بیٹھی ہوئی ڈاکٹر جو کتنی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے جو اس مریضہ کو یہاں دیکھ رہی ہے, اس کی پرچی جو ہے وہ اس ڈسپینسری میں یہاں پر پرنٹر سے نکل رہی ہے اور سارا کچھ ریکارڈڈ ہے. تو جس امیجن کہ جو انسانوں کو ڈاکٹر یہاں والا نہیں مل رہا, تو کوئی کوالیفائڈ ہی بندہ ہوگا نا یا بندی ہوگی جو وہاں پر بیٹھ کر. یہ ہے آج کا جدید ہیلتھ کیئر کا نظام, اور یہ آج خواب نہیں ہے, یہ آج کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی تقریر نہیں ہے. ہم آج, میں اور آپ آج جہاں بیٹھے ہیں یہاں پر یہ کام شروع ہو گیا ہے. میں اپنی پوری ٹیم کو, پوری ہیلتھ منسٹری کو اور صحت کہانی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا سینٹر ہے. ایک ہم نے اسلام آباد کے دور دراز پہاڑوں میں جا کر, جو اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے, وہاں پر ایک گاؤں جہاں پر 4 گاؤں ملتے ہیں, 55,000 کی پاپولیشن ہے, وہاں جا کر پہلا سینٹر کھولا. 6 ایسے اور کھولیں گے اسلام آباد میں, اور 4 سینٹرز یہاں کھلنے تھے, جس کا پہلا سینٹر آج یہاں کراچی میں کھل گیا. تو جب یہ آپریشنل ہوگا تو اس مریض کو جس نے جا کر جنا, سول یا باسی یا کسی ٹرشری کیئر کے اسپتال کی جگہ گھیر لینی تھی, آج وہ جگہ خالی رہے گی. آج وہاں پر ان کا رش نہیں جائے گا. آج وہاں پر جو وہاں مریض آئیں گے ٹرشری کیئر کے, ان کی فیسیلیٹیشن شروع ہو جائے گی, ان کو آسانی پیدا ہو جائے گی. تو ہم نے اس ہیلتھ منسٹری کو سنبھالنے کے بعد پہلے اپنا ویژن بنایا کہ بھئی ہمارا مسئلہ ہے کیا اور ہمیں جانا کیا ہے. تو ہم نے پاکستان کو یہ بتانا شروع کیا کہ جو ہمارا نظام ہے, جو جس نظام پہ ہم چل رہے ہیں, کہ ہم اسپتال بنا رہے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر لا رہے ہیں, وہاں پر مشینیں لا رہے ہیں, اور مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں, اور مریضوں کا انتظار کر. پورا پاکستان مریض بنانے کی فیکٹری ہے, اور ہم اسپتال بنا کر مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو جس دن اسپتال بنتا ہے اسی دن بھر جاتا ہے. تو ہم نے پاکستان میں یہ بات کرنا شروع کی پہلی دفعہ کہ بھائی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ, ہیلتھ کیئر مریضوں کو دیکھنے کا, علاج کرنے کا صرف نام نہیں ہے. ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. اور یہ کام ہسپتال کے اندر شروع نہیں ہوتا, یہ کام تو کسی گلی کے کونے سے شروع ہوتا ہے, کسی گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے, کسی کو ویکسین لگانے سے شروع ہوتا ہے, کسی کے پانی کو صاف پلانے سے ہوتا ہے, کسی سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے سمندر میں, نالوں میں, دریاؤں میں ڈالنے سے ہوتا ہے. یہ ہے ہیلتھ کیئر کا نظام. اور جب ہیلتھ کیئر شروع ہو جائے, اور اس کے بعد جب سکھ کیئر کی باری آئے, تو سکھ کیئر کی بھی کیٹیگریز ہیں. پہلے پرائمری کیئر کو ٹھیک کرو, پھر سیکنڈری کیئر کو ٹھیک کرو, پھر اس کے بعد ٹرشری کیئر کی بات آتی ہے. یہ بڑے بڑے اسپتال بنا کر فیتے کاٹ کر وہ سارے بھر رہے ہیں. یہ ہیلتھ کیئر نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. تو ہم نے پریونشن کے اوپر بات کی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پھر جب لوگ بیمار پڑ جائیں تو ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو نہ کہ صرف بات کی, اس کو سمجھا, اس کا ویژن بنایا, اور اس جیسے کام شروع کیے آج کی جدید ٹیکنالوجی کے تحت. اور پھر ٹرشری کیئر کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ پاکستان کی آج کی حکومت کی ہیلتھ کیئر کی تمام پالیسیز ہیں, اس کا ویژن ہے, اور اس ویژن کے اوپر ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے. یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ صرف خواب نہیں ہے, یہ صرف سوچ نہیں ہے, اس سوچ پر ہم نے عمل پیرا ہونا شروع کر دیا ہے. اور اسی کی ایک نشانی آج یہاں پر اتنے بڑے, انشاءاللہ تعالی ہمارا پروجیکٹ اس جگہ کے لیے گیا ہوا ہے. ہم اس کو ملٹی سٹوری انشاءاللہ تعالی راؤنڈ دی کلاک چلنے والا
ہاسپٹل بنائیں گے آنے والے دنوں میں اللہ نے چاہا تو. اور ابھی تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, بہت بارش ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ٹرینڈ سیٹر ہے, ہم یہ والی حکومت ٹرینڈ سیٹر ہے, ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, ہم نے جدید ہسپتال کے نظاموں کو ٹرینڈ سیٹ کیا. تو میں ڈاکٹر صاحبہ وش یو آل دا ویری بیسٹ. اور کسی چیز کو بار بار میں کہتا ہوں بنانا بہت آسان ہے, اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے. ایک دفعہ جس کو یہاں پر اپنے علاج کرانے کی عادت لگ جائے وہ مایوس نہیں جانا چاہیے. یہاں پر آپ کو اور ہمیں مل کر اس میں اپنی فیسلٹیز کو ایڈ آن کرتے چلے جانا ہے. جو آج فیسلٹی نہیں ہے اس کو اور بڑھانا ہے, شامل کرنا ہے, نہ کہ خدا نہ خواستہ جو آج ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. دیٹ وڈ بی لائک ہمارے پوری سوچ کو کے اوپر ڈیزاسٹر ہوگا. تو پلیز سسٹینیبلٹی یہ نہیں کہ ہم کرتے چلے جائیں پیچھے والوں کو بھولتے چلے جائیں. ہم نے جن جن جگہوں سے ہم گزر رہے ہیں, جن جن جگہوں کو آپ انوگریٹ کر رہے ہیں, آپ ان جگہوں کے چلنے اس کے سسٹینیبل رہنے کے اوپر بہت اچھی سی ایک ٹیم لگانی ہے ہم نے, تاکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. آج سے آنے والا دن زیادہ اچھا ہونا چاہیے, اگلے دن میں اور زیادہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اور ہیلتھ کا میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ کو کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں, آپ ایک دفعہ لوگوں کو بیسک قسم کا علاج دینا شروع کر دیں. جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے, جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے. اور لوگ آپ دیکھیں جب آپ یہاں کرنے لگیں گے آپ کے پاس رش لگے گا یہاں پہ, کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر سے قریب جو ہے فیسلٹی چاہتا ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سوچ دی اور ہمیں یہ ذریعہ بنایا کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. اور مخلوق بھی وہ جو کہ پریشان ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی اعلیٰ مخلوق سے ڈیل کر رہے ہیں جو انسان اللہ نے بنایا, اور اس انسانوں میں بھی اس کیٹیگری سے ڈیل کر رہے ہیں جو تکلیف میں. امیجن کریں رب کی اعلیٰ مخلوق اور وہ جو تکلیف میں ہماری طرف آتا ہے. وہ جو رب کی اعلیٰ مخلوق ہے اور تکلیف میں ہے, وہ اپنے ساتھ رب کو لے کر چلتا ہے. اس کی اگر کوششوں میں جو ہمارے پاس ذرائع ہیں اللہ نے دیے ہیں, اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی, خدا نہ خواستہ ہماری آخرت بھی خراب ہوگی. اور اس کو اگر ہم نے اپنے دیے ہوئے اختیارات اور وسائل میں اس کی اپنی ایوریج قسم کی اس کی جو ہے وہ اس کی تکلیف کے اوپر اپنی کوشش ہم نے کر لی. حل کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, رزلٹ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا نہیں. اللہ نے انسانوں کے ہاتھوں میں صرف اور صرف کوشش کی ذمہ داری دی ہے. ہمیں اپنے گیون ریسورسز میں کوشش پوری کرنی چاہیے, اور جس چیز کی کوشش نیک نیتی سے ہوتی ہے رب نے کبھی کسی کوشش کو ناکام اور رائگاں جانے دیا نہیں ہے. کبھی کسی کوشش کو رب نے ناکام, اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے اور کرے گا. تو یہ سب کچھ صدقہ جاریہ ہے. یہ this is not an ordinary thing. یہ کوئی بہت معمولی ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کوئی ordinary ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, بہت خطرناک میں کہتا ہوں اس کو میں بہت خطرناک شعبہ کہتا ہوں. یہ روڈ بنانے کا شعبہ نہیں ہے, یہ بلڈنگیں بنانے کا شعبہ نہیں ہے کہ روڈ خراب ہو گئی تو دوبارہ بن جائے گی. روڈ جو ہے وہ بلڈنگ خراب ہو گئی گر کر دوبارہ بن جائے گی. یہ انسانوں کو, اور وہ انسان جو کہ تکلیف میں, اس کو ڈیل کرنے کا شعبہ ہے بھائی. یہ تکلیف میں پریشان بیمار انسانوں کو ڈیل کرنے والا شعبہ ہے. کوئی بھی یہاں کافی پینے نہیں آئے گا, چائے پینے نہیں آئے گا, تکلیف میں ہوگا جب آئے گا. امیجن کرو آپ ایک تکلیف زدہ انسان کو ڈیل کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہو. تو میں بار بار اپنے لوگوں کو سب کو کہتا ہوں, اپنے آپ سے لے کر نیچے تک, ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے, ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے, ہم نے بہت کنسرن رہنا چاہیے, کوگنیزنٹ رہنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیا کام کر رہے ہیں, کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. بھلے کوئی افسر دیکھے نہ دیکھے, رب دیکھ رہا ہے, سب کو رب دیکھ رہا ہے. اگر ہم ان سوچوں کے ساتھ یہ کام کریں گے, یقین جانیں آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے گا, آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ حادثات سے بچائے گا. آپ کی یہ جاب یہ عبادت بن جائے گی, آپ کی جاب عبادت بن جائے گی. آپ چلتے پھرتے اپنا آپ پیسے بھی کما رہے ہیں اور یہ عبادت کے زمرے میں آ جائے گی. اور خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جو ہے وہ اس کے جواب دہ نہیں ہو سکتے, آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اپنی ذمہ داریوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں کوتاہیوں سے, غلطیوں سے بچائے, اور ہم سے کام لے کے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں, اس کو راضی کریں, رب کو راضی کریں. یہ کام کر کے دنیا بھی اچھی کریں اور آخرت بھی اچھے کریں. ونس اگین آپ لوگوں کو بہت مبارک, بہت شکریہ. اور صحت کہانی کو بھی اور ہیلتھ منسٹری وفاق کی ٹیم کو بھی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اچھا کر لیں چلیں کر لیں.
اسی بیٹھ کے آرام سے کر. سر یہ بتائیے گا بنیادی مسائل اس شہر کے بہت زیادہ ہیں. ایک تو سیوریج کا نظام تباہ حال ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ اور یہ سارے, تو یہ سب سے بڑی بیماری کی وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بیماری کی وجہ ہے اس وقت شہر میں؟ سیکنڈ میرا یہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے وہ کراچی تشریف لائیں اور سندھ حکومت نے انہیں ویلکم کیا اور جلسے کی اجازت بھی دی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلکم کرنا ٹھیک تھا اور ان کا جو طرز بیان ہے وہ کیا افورڈ کر سکے گی پولیٹیکل جماعتیں جو کہ وہ ماضی میں کرتے ہوئے آئے ہیں؟ اگر کے پی کے میں رہیں وہاں پر بھی ان کے جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ ڈفرینٹ تھا اور فیڈرل میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے ڈفرینٹ ہی بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ویلکم کرنا ٹھیک رہے گا یہاں پر؟ پہلے والے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پہلے آپ کو کہ آپ نے جو بات کی کہ پانی اور سیوریج اور صفائی کا نظام, روڈ انفراسٹرکچر, یہ سب کچھ میں نے آپ سے عرض کی اپنی گفتگو میں کہ جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر کسی کے ڈور اسٹیپ سے شروع ہوتی ہے, بلکہ اس کے گھر کے اندر سے شروع, اس کے دماغ سے شروع ہوتی ہے. میں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ دینا ماں اور بچے کی زندگی کا اس سے واسطہ ہے ڈائریکٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پریگنینسی میں ہر 10,000 پریگنینسی میں 400 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 400 دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ہے یہ پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز, لیکن ہمارے یہاں 400 مائیں, ہر 10,000 پہ 400 مائیں مرتی ہیں. تو یہ میں نے بڑے بڑے مفتیوں سے اس کے اوپر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جو شریعت اس میں یہ وقفہ ہے. آپ قرآن میں لکھا ہے کہ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے گی, وقفہ ہو گیا نا, اس کا مطلب اس کی پہلے نگہداشت کرے گی, اس کو جو ہے پرورش کرے گی. تو 2 سال دودھ پلانے کا, ماں کے دودھ کو پلانے کا جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہے, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. تو ایک تو اس میں وقفہ ہونا چاہیے جو ہماری پاپولیشن کا یہ سارا ایکسپونینشیل گروتھ ہے. پھر جب وہ پیدا ہو گیا بچہ تو اس کو ویکسین لگائے. آج ویکسین لگانے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے, کہتے ہیں فرنگیوں کی سازش ہے. نہیں بھائی, 13 بیماریوں سے بچاؤ کے ویکسین کے ٹیکے لگاتے ہیں تو 13 بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ریزسٹنس نہ کریں, بلکہ جا کر ڈھونڈ کر اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں. پھر اس کے بعد پینے کا پانی, کہتے ہیں کہ 68% بیماری جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, کہ تقریباً 70% بیماریاں صاف پانی نہ پینے سے. تو امیجن کریں کہ اسپتالوں میں 70% رش کم ہو جائے گا اگر ہم پینے کا پانی, اب پینے کا پانی کی آپ کنڈیشن دیکھیں کہ گلگت بلتستان سے جو پانی چل رہا ہے وہ کراچی تک آتے آتے سارے علاقوں کا سیوریج بھی لیتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے کہ سیوریج کی آپ کے کوئی الگ سے تو لائن نہیں ہے, ہر کوئی ان ٹریٹڈ سیوریج, ہر محلہ اپنا ان ٹریٹڈ سیوریج جو ہے وہ کسی نہ کسی پانی کی لائن میں کہیں نہ کہیں پھینک رہا ہے, اور ایک محلے کا سیوریج دوسرے محلے کے لوگ اس کو پینے کے پانی میں استعمال کریں. یہ کنڈیشن ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. تو یس, آپ نے جو فرمایا یہ سب کچھ ملا کے آپ کا ایکو سسٹم بنتا ہے, ہیلتھ کا ایکو سسٹم بنتا ہے, جس سے انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی بات کرنی. اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا بالکل کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ میرا سارا پروگرام جو ہے خارے فارے ہو جائے گا میرے 2 جملے بولنے سے. اس کے لیے بہت ٹائم ہے, ہم کبھی اور بات کریں گے. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے کہا کہ انٹریٹڈ واٹر جو ہے سمندر میں جا رہا ہے. اس حوالے سے منسٹر آف میری ٹائم افیئرس سے بھی اس پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں. مشرف دور میں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا تھا, مگر اس کے بعد دوبارہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھی, اور وہ جو پلانٹ لگا تھا وہ بھی فنکشنل نہیں ہو سکا. تو اس میں آپ کس کا فیلئر سمجھتے ہیں؟ نہیں, S3 کے نام سے ایک منصوبہ ہے جو کہ میرے دور میں نے کنسیو کیا, اور وہ نیا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا. کراچی میں TP1, TP2, TP3 3 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, موجود تھے. اس کی کیپیسٹی 150 ملین گیلن پانی کو ٹریٹ کرنے کی تھی. اس وقت کراچی کا جو ڈسچارج تھا وہ 440 ملین گیلن تھا, 440. آج جو ڈسچارج ہے K3 آنے کے بعد یہ 540 ملین گیلن پانی کا ڈسچارج ہے. ٹریٹ سیویج کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے ایک منصوبہ کنسیو کیا S3 کے نام سے, جس میں ملیر کے اینڈ پر ایک 200 ملین گیلن کے جو ہے وہ پانی کا ٹریٹمنٹ, سیویج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ, اور ان 1 2 TP1 to 3 کی کیپیسٹی کو انہانس کر کے 150 کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ 300 ملین گیلن کی کیپیسٹی پہ لے کر جانا تھا. تو ایگزسٹنگ کو انہانس کرنا تھا اور ایک نیا ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا تھا. اور یہ آپ کے ہمارے ہاں جو تمام سیویج کا نظام ہے جو کہ نالوں میں بہت سارا چل رہا ہے, ان کو ٹیپ کر کے سیویج کی لائنوں سے ان ٹریٹمنٹ پلانٹ, کیونکہ آپ ٹریٹ تو وہی پانی کریں گے نا جو وہاں پر آئے گا. تو ابھی تو وہ پانی آ نہیں رہا, جس کے قریب جو نالا ہے اس نالے میں لائن, تو یہ جو نالا ہمارا اسٹرانگ واٹر ڈرین ہے,
یہ سب کچھ تو بارشوں کے پانی کے لیے ہے, ہم اس میں سیویج چلا رہے ہیں. تو یہ پورا ایک مربوط منصوبہ تھا جو کہ انفارچونیٹلی جب ٹینیور میرا ختم ہوا تو وہ رک گیا. میرے دور میں کام شروع ہو گیا تھا, وہ رکا, پھر اس کی ایسکیلیشن ہو گئی, کیونکہ سب سے زیادہ اس میں پرابلم خیر پرابلم تو سب لوگوں کو ہے, لیکن پاکستان یہ جو مرین کی جو منسٹری ہے, پورٹ اینڈ شپنگ کی جو منسٹری ہے, ان کے جہازوں میں تھیلیاں, ان کے فین میں کچرا آتا تھا, مرین لائف تباہ ہوتی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ تھی, وہ 33% یہ پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری بھی اس کے اندر چپ ان کر رہی تھی. تو اس وقت کا جو پیکیج تھا 33% پروونشل گورنمنٹ, 33% فیڈرل گورنمنٹ اور 33% یہ کے پی ٹی اور پورٹ اینڈ شپنگ ان کا یہ پیکیج تھا اس طرح. تو وہ انفارچونیٹلی جو ڈول ڈرم میں چلا گیا, وہ کام 1.5-2 ارب روپے کا ہوا بھی, لیکن اب وہ شاید اس کا ایکسکیلیٹ ہو گیا بہت زیادہ. آج کی معلومات آفیشیل میرے پاس ٹو بی ویری آنیسٹ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے جو حکومتوں میں لوگ ہیں ان کے پاس ہوگی. تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے, کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا نہیں تھا, لگنا چاہیے, اس کا پلان ہو چکا تھا اور لگنا چاہیے تھا. جی بس لاسٹ کوشچن بولو بھائی. صاحب آپ نے بات کری کہ ہم ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن بیماریوں سے ابھی بھی جو وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں. ابھی سال کا ابتدا ہے اور صرف ایک ہاسپٹل کے اگر ڈیٹا کی بات کریں تو ایچ آئی وی کے 8 نئے کیسز جو وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ ایچ آئی وی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو وہ گورنمنٹ دوائیاں فراہم کرتی ہے. تو کب تک ہم صرف دوائیاں فراہم کرتے رہیں گے مریضوں کی؟ آپ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم مریض بنانے کی کمپنی بن چکے ہیں, ہم ہیلتھ کیئر نہیں بن رہے, سک کیئر بنتے چلے آ رہے ہیں. تو اس نظام کو کیسے بہتر کریں؟ ایسے جیسے میں نے بتایا ساری بات میں دیکھو, اس کا کوئی ون ڈے سولوشن نہیں ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے. ایز اے قوم ہمیں, میں بار بار جو بات کہتا ہوں, اور آپ کی بہت مہربانی, آپ ساری بات سنتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں, جب جا کر آج لوگوں کو تو ہیلتھ کیئر میں سب سے بڑی چیز اویئرنیس کی ہے. سب سے بڑی چیز اویئرنیس کی, کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز اس کو جو ہے وہ بیمار کرے گی اور کیا چیز اس کو بیماری سے بچائے گی. آپ نے جو سوال کیا بالکل ویلڈ ہے, یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کا امیجیٹ کوئی آپ چاہیں گے کہ آج اس کے اثرات نظر آنے لگے, نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے اثرات آنے میں ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا, لیکن آپ کو سفر, اس رستے پہ منزل کی طرف سفر جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے. یہ ہم نے سفر کا تعین کر لیا, رستے پہ چل پڑے, ٹولز لے کر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جو بھائی یہ منسٹری تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نا, ہم وہ ٹریک سیٹ کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بعد بھی جو آنے والا ہو اس کو جو ہے وہ رستہ ملے, اور وہ یہ کام اسی رستے پہ چلے تو منزل پہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جی جو پولیٹیکل یہ پولیو سیمپلز ہیں وہ بالکل پازیٹیو ہیں, آپ صحیح فرمانی. کراچی تو اس میں جو کراچی اس وقت ایپی سینٹر بنا ہوا ہے پولیو کے حوالے سے. کراچی جو ہے, جبھی میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو ریفیوز نہ کرو. اگر آج کے پولیو سیمپلز کو دیکھو, آپ نے جو بات کی نا بڑی ویلڈ بات ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمن پوری کراچی میں موجود ہے پولیو کا. تو ہر سال 3 کروڑ کی آبادی میں جس طرح سے دشمن ہے, تو 30,000 بچے ہونے چاہیے تھے پولیو زیادہ خدا نہ خواستہ کراچی سے. کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. پورے پاکستان سے 30 ہیں, پورے پاکستان سے اس سال 30 بچے ہیں. کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 30,000 ہونے چاہیے تھے خدا نہ خواستہ. کیوں نہیں ہوئے؟ دشمن موجود ہے, پولیو کا وائرس موجود ہے, اور بچے صرف 30 ہیں. ہونے تو 30,000 چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہے 30,000 کہ جو اس دشمن سے بچاؤ کے لیے ان بچوں نے پولیو کے قطرے کو پی رکھا ہے اور پولیو کی ویکسین لگا رکھی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آج پورا کراچی منع کر دے پولیو کی ویکسین لگانے سے, تو یہ ایک سال میں 30,000 کیسز ہوں گے, کیونکہ دشمن موجود ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو آج آپ پولیو کے وائرس کو ختم نہیں کر پا رہے اور نہیں کر پائیں گے بھی اتنی جلدی. اس وائرس کے ایگزسٹنس کو ٹوٹنے میں ٹائم لگے گا. تو علاج کیا ہے, بچاؤ کیا ہے؟ پریونشن. بچاؤ کیا ہے؟ پولیو کے قطرے. تو آئی ہوپ کہ میری بات سمجھ آئے لوگوں کو. بہت شکریہ.